بھائی ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ جو لڑکا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور کمپیوٹر سائنسز میں ہے اور اسٹیٹسٹکس میں ہے اور شماریات میں، وہ اگر صحیح معنی میں محنت کرتا ہے تو اس کا درجہ اور ثواب اس سے کم نہیں ہے جو فتوے کے کام کرتے ہیں اور جو مفتی ہیں اور جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ فتویٰ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کی بات نہیں ہے، بڑے سوچ سمجھ کے اس موقف پہ قائم ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کوئی حرج نہیں، آپ ان کے فتوے پہ عمل کیجیے جو ان کو قانون کے جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بات نہیں، آپ ان کے فتوے پہ عمل کر دیجیے، اس میں کیا یہ بات نہیں ہے بھائی۔ علماء باقاعدہ منع کرتے ہیں کہ یہ دنیاوی فنون حاصل نہ کرو۔ علماء کے فتوے موجود ہیں کہ انگلش کا پڑھنا حرام، وہ کہتے ہیں حرام کاموں کا ذریعہ بس یہ انگلش، لہٰذا مت پڑھو، میڈیکل کالج چھوڑ دو اور مدرسے میں آ جاؤ۔ نہ مت بات کرتی نا، ہم نے بھی آپ کی پوری سنی، آپ بھی ہماری نہ آپ کی بات پوری سنی، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے علماء باقاعدہ منع کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا یہ پڑھنا لکھنا جہنم کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اکبر شاہ صاحب کشمیری جس کا حوالہ دے رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے عالم دین سے، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ اس لیے ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ کوئی آدمی جو میڈیکل پڑھتا ہے لوگوں کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے اور فرائض اور سنن موقدہ ادا کرتا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، فرائض کا پابند ہے، سنن موقدہ تک کی وہ ادائیگی کرتا ہے، وہ کسی طرح بھی ثواب اس سے کم نہیں ہے جو فتویٰ دیتا ہے اور فرائض اور سنن موقدہ کی ادائیگی کرتا ہے۔ ایک بات کرنے ایک بات آپ ارے آپ فرمائیے، آپ جی قاری طیب صاحب، یہ کہاں لکھا ہے؟ بس میں سنی سنائی باتوں کو عام طور پہ نہیں مانتا نا، بالکل سنی سنائی باتیں بہت ہو۔ اور دوسری بات جہاں تک سر سید کا تعلق ہے، سر سید کے عقیدے سے بحث نہیں ہے، جب عقیدے پہ بات آئی ہے ہم نے اس پہ بھی بات کی ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ جہاں تک سر سید کی ان خدمات کا تعلق ہے جو انہوں نے اس پر مسلمانوں کے لیے قومی طور پر انجام دی، تو یہ ریکارڈ میں بات ہے کہ دیوبند نے اور علی گڑھ نے آپس میں معاہدہ کیا کہ آپ کے علماء ہمارے یہاں پڑھنے آیا کریں گے ایک سال، اور ایک سال ہمارے بچے آپ کے یہاں جایا کریں گے۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ میں ثابت ہیں۔ علی گڑھ اگر اتنا ہی برا ہوتا جو دیوبند والے مفتی اور بڑے بڑے حضرات یہ معاہدے ہی نہ کرتے کہتے تو وہ پاکستان ہے، ہم کیوں اپنے بچوں کو چاہیے؟ یہ کہا ہے بھائی، کہا ہے، آپ پڑھیے، آپ اپنا مطالعہ کیجیے۔ باقاعدہ فتوے اس بات پہ دیے گئے کہ انگریزی کا پڑھنا حرام ہے کیونکہ وہ حرام کا سبب بنتی ہے۔ باقاعدہ اس پہ فتوے دیے گئے کہ اپنے بچوں کو میڈیکل کالج میں بھیج رہے ہو اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں، یہ کیا یہ ظلم کر رہے ہو ان کو۔ اور یہ باقاعدہ فتوے دیے گئے کہ اسکول اور کالجز بند کر دینے چاہیے۔ یہ فتویٰ ہے باقاعدہ کہ اسکول اور کالج میں جو لڑکا پڑھتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، حرام ہے اس کو زکوٰۃ دینی۔ آپ پڑھیے آپ مطالعہ کیجیے فتوے کی کتابوں کا۔ آپ نے یہ فتویٰ نہیں پڑھا کہ جو شخص پینٹ پہن کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ نہیں پڑھا؟ میں کسی کو نہیں کہتا، ہم ایک فرد واحد کی بات نہیں کرتے، یا ہمارے یہاں فتاویٰ میں لکھا ہے کہ شخص پینٹ پہن کے نماز پڑھے گا اس کی نماز جائز ہی نہیں۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر چھوٹ جائے آپ پڑھو، صرف اتنی بات ہے۔